اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، عزت دی، احترام دیا، انسان کے اندر ایسی قوتیں رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے ہر انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو نقائص سے دور کر کے فضائل تک پہنچا سکتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو عیوب سے پاک کر کے صفات حمیدہ سے مشرف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز علم ہے۔ وہ جانتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ جانتا ہو کہ میرے لیے کون سی چیز ضروری ہے، وہ جانتا ہو کہ میرے لیے واجب کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے، وہ جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کون سے امور کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور کون سے امور کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے۔ اس طرح کا علم رکھنے والے کوئی بھی ہو اس کو کہتے ہیں علماء۔ آپ جن جن چیزوں کا علم رکھتے ہیں آپ بھی علماء ہیں، دوسرے لوگ جو مدارس میں پڑھتے ہیں زیادہ چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ بھی علماء ہیں۔ تو علماء ہی سمجھتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کون سا کام اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، کون سا کام اللہ کی نظر میں موجب نفرت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ اس کو ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ پھر فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمایا۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا۔ جب تیسری دفعہ فرمایا تو جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، کون ہیں جو آپ کے خلفاء ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، الذین یأتون من بعدی، وہ آج کل کے زمانے میں نہیں، وہ بعد میں آئیں گے، یروون حدیثی و سنتی، وہ میرے فرمان کی بھی روایت کریں گے اور میری سنت، میری سیرت، میرے عمل کی بھی روایت کریں گے۔ فرمان کی روایت کریں گے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے، دونوں کی وہ گویا کہ کیا کریں گے، روایت کریں گے۔ تو گویا کہ خلفاء وہ ہیں جو احادیث کی روایت بھی کرتے ہیں اور سنت رسول، سیرت رسول کی روایت بھی کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ جانتے ہوں گے اتنے زیادہ وہ بڑے علماء ہوں گے، جتنا کم جانتے ہوں گے اتنے وہ کم علماء ہوں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اپنی نبوت کے اختتام کے بعد جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ امامت کا سلسلہ شروع کیا، اور امامت کے سلسلہ میں دعوت ذو العشیرہ سے لے کر غدیر تک بارہا ذکر کیا گیا کہ اس کا اہل کون ہے، کس نے اس منصب کو سنبھالنا ہے، کون ہوگا کہ اس منصب پر فائز ہے۔ دعوت ذو العشیرہ میں وعدہ کیا گیا تھا اور غدیر کے ٹائم میں اس وعدے کو پورا کیا گیا، اور حضور کا ایک فرمان جو متفق علیہ ہے مسلمانوں میں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں یا آج علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شخص بھی اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ جہل کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھتا ہو، پہچان رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرے کون ہیں جن کو یہ۔ اور پھر حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں دو بڑی بھاری چیزیں آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک قرآن ہے، ایک اطرت ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت قرآن مجید کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا۔ اہل بیت استاد ہیں، قرآن مجید دستور ہے، آئین ہے، کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس کی تشریح کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اے مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے، اور میں دونوں سے سوال کروں گا کہ کلمہ گو مسلمانوں کا آپ کے ساتھ کس طرح کا کوئی تعلق تھا۔ تو گویا کہ در حقیقت علم یعنی دین کو سمجھنا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ یاد رکھنا، زندگی گزارنے کا سلیقہ انسان کو معلوم ہو، کس طرح پاک و صاف زندگی میں بسر کر سکتا ہوں، کس طرح میں لوگوں میں بیبا کہلا سکتا ہوں، شریف کہلا سکتا ہوں، کس طرح کی میری زندگی ہو لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عالم دین آپ ہوں یا اور کوئی ہو، قناعت پسند ہو، پیسے کے پیچھے دوڑنے والا نہ ہو، رقم بٹورنے کے لیے ہر وقت تیار نہ رہتا ہو۔ جب تجارت آ جاتی ہے اس وقت علم دور ہو جاتا ہے، پھر تجارت ہی اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے۔ لذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء علی ابواب الملوک فاحذروہم، جب آپ دیکھو کہ علماء کرام، بادشاہوں، وزیر اعظم ان لوگوں کے دروازوں پر چکر لگا رہے ہیں، فاحذروہم، ڈرو ڈرو ڈرو، یہ لوگ آپ کو دین کی نہیں بتائیں گے، دین وہی لوگ بتائیں گے کہ جن کے پاس دوسرے لوگ چل کر آئیں، نہ یہ کہ یہ ملوک کے پاس جو ہے وہ چل کر آئیں۔ تو گویا کہ قناعت پسندی انسان کے علم کو برقرار رکھتی ہے، قناعت پسندی کی وجہ سے انسان کی شرافت باقی رہتی ہے، قناعت پسندی کی وجہ سے انسان کی غیرت باقی رہتی ہے، قناعت پسندی کی وجہ سے انسان کی حرمت باقی رہتی ہے۔ اگر انسان قناعت پسندی کو چھوڑ کر صرف اور صرف خرچ اور پیسے کمانے پر رہ جائے تو پھر شرافت بھی ختم ہو جاتی ہے، حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا اگر اچھا بننا چاہتے ہو جالس العلماء وزاحمہم برکبتیک، علماء کے ساتھ ہمیشہ بیٹھا کرو، اور جب علماء کے پاس تعداد زیادہ ہوگی تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، کسی کا عالم کے گھٹنے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس طرح علماء کے پاس جاؤ، اگر علماء کی مجالست اختیار کرو گے تو آپ کو بتائیں گے زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ او لعلک فقدتنی من مجالست العلماء فخذلتنی، ایسا نہ ہو کہ میں علماء کی بیٹھنے سے جدا ہو جاؤں اور پھر پریشان ہو جاؤں۔ تو گویا جو علماء کی بیٹھک میں نہیں جائیں گے، ان سے دین نہیں سیکھیں گے، ان کے لیے لامحالہ پریشانی ہوگی۔
11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان الفقیہ کل الفقیہ من افاض علی الناس خیرہ وانقذہم من اعدائہم، سب سے بڑا فقیہ مجتہد وہ ہے جو لوگوں کو خیر کے اچھائی کے راستے بتائے، لوگوں کو اچھائی کے راستوں پر چلائے، وَأَنْقَذَهُم مِّنْ أَعْدَائِهِمْ، اور ایسی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائے کہ اپنے لوگ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ ہوتی ہے اعتدال کی زندگی، یہ ہوتی ہے توازن کی زندگی، یہ ہوتی ہے تناسب کی زندگی، کہ اس طرح کے آدمی زندگی بسر کرے کہ خود زندہ رہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا رہے، خیر بھی موجود رہے اور دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر کبھی کوئی بات کرنی ہو تو لوگوں کو اپنے اہداف یاد آ جاتے ہیں، اپنے مقاصد یاد آ جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، میں نے یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، لیکن علماء ہی وہ ہیں جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ وہی چیز بیان کرتے ہیں جو حق کے حقیقت کے مطابق ہوتی ہے اور ایسی کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ لذا ضروری ہے کہ عالم لوگوں کے ساتھ متواضع ہو، اللہ کے سامنے خاشع ہو، اور وہ لوگوں کے ایمان، علم اور فکر میں اضافہ کرے۔ اگر کوئی عالم ایمان، علم اور فکر میں اضافہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت کیا ہے؟ عالم ہے، لیکن اس کے لیے متواضع بھی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے خاشع بھی ہونا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام تو مخصوص شخصیتیں ہیں، مخصوص شخصیتیں ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن حضرت قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کیسے بہترین عالم تھے کہ کانا بین عینیہ اثر السجود، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں سجدے کا اثر موجود تھا، اتنے سجدے کرتے تھے کہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ لشدت عبادتہ، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ خشوع و خضوع بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرما رہے ہیں قد جمع اللہ فیہا کل صفات الجمال، اللہ تبارک و تعالی نے قمر بنی ہاشم میں خوبصورتی کی تمام صفات جمع کر دی تھیں۔ جمیل فی نفسہ، نفسی طور پر خوبصورت تھے، جمیل فی بدنہ، بدن میں خوبصورت تھے، ان کا چہرہ شریف ایسے چمکتا تھا جیسے نور کا ٹکڑا اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے جدا ہوا ہے۔ شجاعت، اس بہادری کی وجہ سے ان کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا ستارہ نہیں، بنی ہاشم کا چاند، ان کو یہ لقب جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ در حقیقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے اس عظیم بیٹے کی تربیت اس عنوان سے کی کہ یہ حسن و حسین کی طرح عصمت کے درجے پر تو فائز نہیں، لیکن یہ ان تین شخصیتوں میں سے ہے جن کو کہا جاتا ہے تالی تلو المعصوم، معصوم کے قدم بقدم چلنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے۔ اور پھر جوانی بھی تھی، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، 12-13 سال کے تھے،
کہ جنگ صفین میں شجاعت کے ایسے کمالات دکھائے کہ لوگ سمجھے خود مولا ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مولا نہیں تھے بلکہ ان کے فرزند حضرت امام حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ اصل میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت عمومی نہیں بھی کیا تھا تو جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک تو عمراء کم تھے، بڑے بڑے عمراء کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور دوسرا زیادہ تر جوان لوگ تھے۔ چونکہ جوان کا سینہ خالی ہوتا ہے، اس کا دل خالی ہوتا ہے، اس میں جو اچھی چیز ڈالی جائے وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس میں قائم و دائم رہتی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کوئی چیز اس کو پڑھائی بھی جائے، کوئی چیز یاد رہتی ہے، کوئی یاد نہیں رہتی، 2-4 کلمے یاد رہ گئے، 2-4 کلمے یاد نہ رہے تو بزرگان موجود ہیں، لیکن میری عمر بھی آپ ہی کی طرح کافی زیادہ ہے، میں بھی انہی میں ہوں